نحمده ونصلي على رسول الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے محبوب قائد اعظم خان سواتی صاحب سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین اور پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے دوست بزرگ نوجوان اور بالخصوص آج جو ہمارے قافلے کا حصہ بنے برنالہ بھٹیا سے گلفراز بھٹی صاحب نوید مغل صاحب اور ان کے ساتھ مغل برادری بھٹی برادری مرزا برادری اور بھٹ برادری کے جتنے لوگ آج ہمارے قافلے کا حصہ بنے ان سب کا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جس اعتماد کا اظہار آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر کیا، میرے قائد عمران خان پہ کیا، میرے قائد بیرسٹر سلطان پہ کیا اور مجھ پہ کیا، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اس اعتماد پہ پورا ہونے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ میں اپنی سپیچ کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں سے شروع کروں گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر خالق الباری المصبر الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعیز المذل السمیع البصیر حاکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع حکیم والدود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی مبدع المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد قادر المقتدر المقدم المؤخر اول الآخر الظاہر الباطن الولی المتعال البر التواب المنتقم عاف الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام مقصد الجامع الغنی المغنی المانع الزار النافع النور ہادی البدیع باقی الوارث الرشید الستور۔ میرے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی میرے پسندیدہ ترین منسٹر اعظم خان سواتی صاحب، میں پسندیدہ ترین اس وقت سے کہوں گا کہ 2015 میں جب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اپنی نشست کو چھوڑ استعفیٰ دے کے پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے اور ضمنی الیکشن کیا، تو میں نے اعظم خان سواتی صاحب کو اس الیکشن کے اندر میرپور میں ہر گلی میں ہر گھر کے اندر کمپین کرتے ہوئے 2019 کا دوبارہ جب ضمنی الیکشن ہوا، یہ دوبارہ آئے اور ان کا ورکنگ کا سٹائل اتنا باکمال ہے کہ یہ بہت کم ایسے کارنر میٹنگ سے اندر جاتے ہیں، یہ ڈائریکٹ ووٹرز کے گھر جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ چل جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پولیٹیکل ورکر کی خاصیت۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ عمران خان کے وہ سپاہی ہیں جو گمنام رہ کے کام کرتے ہیں اور میں ان کا مشکور ہوں اور اپنے قائد عمران خان کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اعظم خان سواتی جیسے ایک اعلیٰ پائے کے سیاسی ورکر ہمارے حلقے میں کمپین کے لیے بھیجا۔ میں آپ دونوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام میں کیوں پڑھتا ہوں؟ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ میں یہ ایک منبر کے اوپر کھڑا ہوں،
وہ دل سے بات کروں، جو بات آپ سے کروں وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ بات ہے. کیونکہ اس حلقہ کے اندر عرصہ 40 سال جھوٹ پر مبنی، منافقت پر مبنی، کرپشن پر مبنی، لوٹ مار پر مبنی، اقربا پر مبنی ایک ایسی سیاست پروان چڑھائی گئی جس کی نظیر، جس کی مثال اس سے پہلے سرکار کے اندر نہیں ہے. میرے پی ٹی آئی کے نوجوانوں، مجھے یاد ہے جب میں پی ٹی آئی کے اندر آیا تو 15-20 نوجوان اس حلقے کے اندر، تمام نوجوان، ان میں سے کوئی بھی ایک بڑی ایج کا بندہ نہیں تھا. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو آج میرے دستورات ہیں. ان کی شفانہ روز محنت پی ٹی آئی کو اس سٹیج کے اوپر لے کے آئی کہ 2016 کے جنرل الیکشن کے اندر پی ٹی آئی نے ووٹوں کے لحاظ سے پورے آزاد کشمیر کے اندر دوسری پوزیشن کی. ہمیں دھاندلی کے ذریعے ہمیں اسمبلی سے باہر رکھا گیا، لیکن رب کا کرم دیکھے آج 2021 میں بچے کی زبان میں یہ بات ہے، ہر گلی سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، ہر محلے سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی کامیابی نشہ اعتبار ہے. اور بالخصوص اس حلقے کی بات کروں، سواتی صاحب بڑے کمال کے لوگ ہیں اس حلقے کے. یہ جس کے ساتھ چلتے ہیں نسل سے چلتے ہیں، نسلوں تک چلتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے، یہ سمجھ کے چلے کہ یہ بھٹو کی پارٹی ہے، یہ سمجھ کے چلے کہ بے نظیر کی پارٹی ہے. لیکن اب یہ جان چکے ہوئے یہ نہ بھٹو کی پارٹی ہے نہ بے نظیر کی پارٹی ہے، یہ آصف زرداری اینڈ کمپنی کی پارٹی ہے. وہ آصف زرداری جو ایک جھوٹی وصیت کے اوپر ایک نومولود سیاسی بچے کو آج پارٹی میں چیئرمین بنا دیا. اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، اور یہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کے لیے، تاریخ میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ہمیشہ اولاد کے ساتھ سرنیم ان کے والد کا لگتا ہے یا دادا کا لگتا ہے. یہ عجیب کھیل تماشا ہے اس اقتدار کے لیے کہ بلاول بھٹو زرداری، یعنی زرداری نے یہ بتایا ہے کہ میں بھٹو کرتا، اور واقعتاً اس پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا. آج اللہ کی شان دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی سکڑتے سکڑتے سندھ کے صرف دیہی علاقوں تک محدود ہو گئی. اور آج صحیح معنوں میں اگر کوئی وفاقی پارٹی ہے جس کی گورنمنٹ پنجاب کے اندر ہے، جس کے پاس کے پی جے کے اندر گورنمنٹ ہے، جو مخلوط گورنمنٹ کا حصہ بلوچستان کے اندر ہے، جو سندھ کے اندر بھی اپنے ممبران اسمبلی رکھتی ہے، جو جی پی کے اندر گورنمنٹ رکھتی ہے، اور آنے والے وقت میں آزاد کشمیر کے اندر بھی گورنمنٹ بنانے جاتے ہیں، وہ پی ٹی آئی ہے. یہ 22 سالہ کی جو ہے ایک شخص جو تنہا چلا تھا، جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تانگا پارٹی ہے، آج اللہ کی شان دیکھیں پاکستان کے تمام تانگا پارٹیاں اس پارٹی کی سوار بن چکی ہوئی ہیں. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اپنی کاوشیں مکمل کریں تو اللہ کی ذات آپ کو اپنے ٹارگٹ کے اوپر پہنچاتی ہے، جس کی زندہ مثال میرا قائد عمران خان ہے. میرا قائد عمران خان اپنے آپ کو سفیر کشمیر کہتا ہے. میرے کشمیری بھائیوں، دل سے یہ بات بتاؤ، کیا اس نے کشمیر کا مقدمہ ٹھیک نہیں لڑا؟ وہ دنیا کے جس فورم کے اوپر گیا، اور میرے دل کو ایک تقریر وہ باندھ لیتی ہے ایسے، جب اس نے 27 ستمبر 2019 کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اوپر جو کھڑے ہو کے
یہ بات کرتا ہے، میں کشمیر کے لحاظ سے پہلے بات کروں گا، یہ بات کرتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان دو ایٹمی طاقتیں، اور اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ کیوں نہیں بچے گا؟ کیونکہ ہم لوگ لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، and then we will fight for the rights of Kashmiri people۔ یہ بات عمران خان کرتا ہے، کہاں پہ؟ جنرل اسمبلی کے اس اجلاس کے اندر یورپین یونین سے بات کرتا ہے تو کشمیر کا مقدمہ لڑتا ہے۔ اگر امریکہ کے تھنک ٹینکس کے پاس بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کشمیر کا مسئلہ کشمیری حل کریں گے، یہ کشمیری کا مسئلہ ہے۔ اور خاص کر 5 فروری 2021 کوٹلی کے اندر میرے قائد عمران خان نے یہ کہا کشمیری قوم کو کہ کشمیریوں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا فیصلہ ہونے دے، اس کے بعد ہم پاکستانی آپ کو یہ رائٹ دیں گے آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ موقع تاریخ کے اندر نہیں ملتا۔ آزم سواتی صاحب، یہاں پہ بہت بڑی اکثریت یہ پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہیں۔ پاکستان ہمارے دل میں بستا ہے، پاکستان دنیا کے اندر ہمارا واحد ترجمان، واحد وکیل ہے، اور خاص کر میں پاکستانی فوج کو سلوٹ پیش کروں گا جو ہماری LOC کی شرطوں کی محافظ ہے اور یہاں پہ لوگ چین کی نیند سو۔ آپ حشر دیکھ لیں مقبوضہ کشمیر کے اندر کہ بھارتی فوجی 9 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کو یکمال بنایا ہوا ہے پچھلے 25-30 سال سے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی حریت کی لیڈرشپ، بالخصوص سید علی گیلانی کی میں بات کروں گا، اس کا یہ نعرہ میرے دل کو لگتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے، سنگینی کے ساتھ جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ سواتی صاحب، آپ یقین جانیے کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور کشمیری اس مطلب کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ رہ گیا آزاد کشمیر کی بات، پچھلے 40 سالوں سے آزاد کشمیر کے اندر جتنی گورنمنٹس آتی ہیں انہوں نے اس کو چراغاہ بنایا، اور اس حلقے کی اگر بات کروں تو ایک شخص جس کو اس حلقے نے 40 سال نمائندگی کا حق دیا، پہلے منسٹر بنوایا، پھر سپیکر بنایا، اور اس کے بعد وزارت عظمیٰ کے منصب اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس حلقے کے لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے عطا کیا۔ لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو ان کا اثر اندر باہر نکل آیا، اور اس کے بعد سواتی صاحب آپ سے مین روڈ کے اوپر آئے، یہ بھی کچھ عرصہ پہلے بنے۔ آپ یقین جانیں ان کی اپنی آبائی یونین کونسل کے اندر تقریباً 7 کلومیٹر کارکول والی روڈ ہے، ایک فٹ بھی میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے جو گاڑی سے بھاگ رہا۔ آپ یہاں کے ہاسپٹلز کی حالت دیکھیں، کھنڈرات کا منظر پیش کریں، یہاں کے اسکولوں اور کالجز کو دیکھیں، اگر بلڈنگ بن گئی ہے خدا کر کے اندر سٹاف نہیں، ٹیچرز نہیں ہیں، لیب کے اندر ایکوپمنٹ نہیں ہے، کمپیوٹر لیب اگر موجود ہے انسٹرکٹر نہیں ہے، ہاسپٹل کے اندر 24 آور ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ اتنے شریف لوگ ہیں کہ ہمیشہ اس کا ایک مشہور اور معروف طریقہ کار رہا ہے سواتی صاحب کہ وہ مشہور ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر گوڈے گٹے پکڑنے کا، معاف نہ مانگنا۔ 1985 سے لے کے
2016 اور اب 2021 میں بھی آپ لوگوں کے گوڈے گٹے پکڑ آئے مجھے ایک دفعہ پھر بنا جاؤ کا یہ حلقہ آج اس حلقے کے گاؤں گاؤں کے اندر، اس حلقے کے گلی گلی کے اندر، اس حلقے کے ہر پولیس اسٹیشن کے اندر اس حلقے کا بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہے آنے والا وقت پی ٹی آئی کا انشاءاللہ میرے بڑے بھائی چودھری عارف صاحب نے بات کی ویژنری لیڈرشپ. میرا قائد عمران خان یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے اوپر خرچ کرو، ان کی صحت کے اوپر خرچ کرو، ان کی تعلیم کے اوپر خرچ کرو. لیکن یہاں پہ پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر کے اندر بھی 4 سڑکیں بنا دینے سے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی تعمیر و ترقی کی ہے. نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، یہ تعمیر و ترقی نہیں ہے. یہاں پہ یہ کام ہوتا رہا کہ سڑکیں بنائی گئی، اس کے اندر کمیشن کھائی گئی. آپ لوگ گواہ سارے، کیا اس حلقے کے اندر چودھری عبدالمجید صاحب کے بیٹے نے نوکریاں نہیں بیچی؟ کیا یہاں پہ تھانے کا پروان نہیں چڑھایا گیا؟ اور تھانوں کے ذریعے آپ کو خوف کے اندر مبتلا کر کے آپ سے ووٹ لیتے رہیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں آج اسٹیٹ کی وزارت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اگر میں اس تھانہ کلچر کو نہ بدل سکا میں سیاست کو بدلوں گا. سواتی صاحب، میرا خاندان 20 سال چودھری عبدالمجید صاحب کے ساتھ چلا. میں اس گھر میں سے باہر نکلا. میرا عمران خان صاحب کو 1996 خان صاحب اتفاقاً مجھے ایئرپورٹ میں ملاقات ہوگی 5-6 سال پہلے. انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ پی ٹی آئی یہ آرگنائز کرو اس آزاد کشمیر. انہوں نے مجھے چیف آرگنائزر بنایا. 7 سال کے عرصہ کے اندر آج یہ سب سے بڑی عوامی قوت بن چکی ہے. میں مشکور ہوں اپنے قائد عمران خان کا، جس نے آزاد کشمیر کے اندر سب سے صاف ستھری سیاسی شخصیت بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو اس پارٹی کا سمجھنا. اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں، بیرسٹر سلطان کی قیادت میں یہ الیکشن پی ٹی آئی انشاءاللہ سویپ کرے گی. اور اس کے بعد اس آزاد کشمیر کے اندر وہ دور سٹارٹ ہوگا جو لوگ شاید خواب میں دیکھتے ہیں. ویژن کی بات کرتے ہیں تو میں اپنے منسٹر وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور صاحب سے حتی 10 دن پہلے جب ملا، میں نے خان صاحب سے بھی بات کی. انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا کہ آپ اس حلقے کو خصوصی توجہ دیں اور تمام مسائل کی کمٹمنٹ کریں. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے قائد عمران خان کو کہ اس نے میرے حلقے کے اوپر یہ نظر کرم کی. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ جن سے ہم نے مطالبہ کیا 3 تاریخ جلسے کو اسلام گڑھ کے اندر. ہم نے کہا اس حلقے میں تحصیل بنائی جائے. ہم نے ڈیمانڈ کی ان سے کہ اس حلقے میں 2 ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ اسلام گڑھ کے اندر، شخص والی کے اندر. ہم نے اس سے ڈیمانڈ کی کہ اس حلقے کے اندر ایک ٹیکنیکل کالج بنایا جائے. ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ اس حلقے کو سوئچ گیس کریں. ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ چکریام برج کو پوری طور پر مکمل کریں. ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ متاثرین منگلا ڈیم کے ذیلی کنبہ جات کے مسائل کو حل کیا جائے، انہیں پلاٹس دیے. اور ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ ایک ٹورزم کو چکریام برج سے سٹارٹ کر کے اسلام گڑھ، کنیلی، فیض پور، چکسواری اور پنیام تک ایک ڈائی روڈ بنائی جائے تاکہ ان ایریاز کے اندر ٹورزم کے مواقع میسر ہو سکے. آپ سارے گواہ اس بات کے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ان تمام ڈیمانڈز کو منظور کیا. یہ ہوتا ہے ویژن میری اس بیٹھی ٹیم کا
کہ جن کی مشاورت سے ہم نے یہ ڈیمانڈ اپنی سینٹرل پارٹی کے آگے رکھی، انہوں نے منظور کیا تقریباً 10 ارب کی مارکیٹ کی وجہ سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام پروجیکٹ آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے ان وفاقی منسٹر کے سامنے ان کو گواہ بنا کے اپنا تن من دھن لگا دوں گا ان کی منظوری کے لیے انشاءاللہ۔ مجھے سب سے زیادہ جو فکر ہے قانون کا، مجھے پتہ ہے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جیسے علی گنڈا کو سب نکال گے، انہوں نے کہا کہ پہلے سال ہی ہم آپ کو فیڈرل پی ایس پی پی میں سے 1 ارب بتا دیں، سڑکیں کو انشاءاللہ نہیں بچیں گی، بجلی کے معاملات جہاں پہ وولٹیج کی کمی ہے، سواتی صاحب افران ہوں گے، اس حلقے کا بندہ وزیر اعظم رہا، تقریباً پورے حلقے کے اندر 200 ٹرانسفارمر 25 کے لیے 50 کے لیے 100 کے لیے 200 کے لیے، جن کی مالی 10-12 کروڑ سے زیادہ نہیں بنتی، ترسایا رہتا رہا ان لوگوں کو ایک کھمبے کے لیے، ایک ٹرانسفارمر کے لیے اور سڑک کے لیے، گلی کے لیے منتیں کر کے ان لوگوں کو یہ سہولتیں دیتے رہے اور پھر احسان جتاتے رہے۔ یہ دوستو یہ آپ کا حق تھا، آپ اس کو ووٹ دے کے اقتدار تک پہنچاتے رہے، وہ کوئی احسان نہیں کرتا تھا آپ کے اوپر، وہ کوئی چیک کے پیسے نہیں لگاتے تھے یہ صاحب، گورنمنٹ کا پیسہ اس میں بھی کٹوتی، اس میں بھی کرپشن، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز ہم اس کی لی ہوئی ایک ایک پائی کا حساب سے لیں گے۔ آخر میں تمام دوستوں کا، بزرگوں کا جو آج ہمارے قافلے کا حصہ بنے، اور بالخصوص راجہ شجاع صاحب کا اور سکندر خالد صاحب کا جنہوں نے اپنے ٹائم میں دیا، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ سے صرف ایک بات کروں گا، آپ نے پیپلز پارٹی کو آزما لیا، آپ نے نون لیگ کے گزشتہ 5 سالوں کو بھی دیکھ لیا، آپ کے مسائل حل نہیں ہوئے، آپ کے مسائل انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کرے گی۔ آپ سے میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ صرف 2 ہفتے رہے، یہ 2 ہفتے مجھے میری پارٹی، آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگلے 5 سال آپ کے لیے بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت۔ وزیر ریلوے اعظم خان سوادی صاحب سے گزارش ہے کھڑے ہوں گے اور پھول تعلیم میں کپتان کی کھلاڑی کو ویلکم کریں۔ بیٹھ جائے آپ، میں صرف دین کی باتیں کرتا ہوں، مہربانی کر کے بیٹھے گے تاکہ اس میں نکلے گا، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے کائنات کے مالک، میرے اور آپ کے پروردگار، میرے اور آپ کے رب نے میرے اور آپ کے لیے حکم دیا ہے کہ احسان والوں کا شکریہ ادا کریں۔ چک سواری کے لوگوں نے ظفر انور صاحب کی موجودگی کے اندر، ان کی قیادت کے اندر، وہ پی ٹی آئی کے جتنے قائدین سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے مجھ جیسے ایک معمولی انسان کا استقبال کیا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ بقرہ میں میرے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔
مطلب یہ ہے اے ایمان والو سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ. بہت بڑی بات یہ تھی. سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ اور سچی بات کبھی چھپاؤ نہیں. کاش آج تو میں چک سواری کے اتنے غیرت مند لوگوں کے سامنے جن کے قدموں کے نشان نہ صرف ان کے آباء و اجداد نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی قربانیوں سے اپنے خون سے اس سرزمین کے اوپر چھوڑے بلکہ یہاں سے لے کر لندن کی فضائیں آپ کی ترقی کی اور آپ کی ایمانت کی گواہ ہے. میں نے جو آپ کے اور میرے رب کی اور اس کی تفسیر جو آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کا یہ مطلب ہے اپنی زندگی کو ہم صرف اور صرف سچ کے لیے جو ہے وقف کرتے ہیں اور اس کے اندر جھوٹ کا شائبہ نہ. میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت دیکھا جبکہ میں گورنمنٹ کالج کا صدر تھا ایبٹ آباد. میں نے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت گور ایوب اور اختر ایوب کی دہشت کتنی تھی. بھٹو کو ہزارہ کے اندر کم از کم کوئی جگہ نہیں ملتی. وہاں کے نوجوانوں کو بہت سارے تو اس وقت اس دنیا سے چلے گئے ہیں کہ کبھی کبھی یاد کرتا ہوں کہ ان کی بہادری کو کہ میں پہلی مرتبہ بھٹو صاحب کو ایبٹ آباد لے کے آیا. اس وقت کی بات ہے آج سے 50 سال پہلے ہزاروں قریب لاکھوں کا جلوس جو ہے پروار میں فردوس کے بھی کبھی پیپل پارٹی میں شامل نہیں ہوئی. بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 دفعہ میرے پاس امریکہ گئی تو اس نے کہا کہ تم پڑھے لکھے ہو 3 ماسٹر ڈگریاں ہیں پی ایچ ڈی ہو وہاں سینیٹر ہو جہاں وکیل ہو امریکہ کے اندر تم اس مولوی کے ساتھ کیا کرتے ہو. بڑی زبردست خاتون تھی لیکن مجھے اسی کلام کی جو میرے اور آپ کے رب کا کلام ہے قسم ہے زرداری اور بلاول کا خدا کی قسم اس سرزمین سے آپ سے مجھ سے چک حصاری کے لوگوں سے آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر سے خدا کی قسم کھا کے کام کی دھوپ کا واسطہ نہیں. اور جب تم اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرے ہوئے تو پھر قسمت میں ایسے ہی آپ کی قسمت میں ملیں گے. مریم صاحبہ کیا کریڈٹ ہے اس ملک کے اندر ہوگا. باپ اس ملک کو لوٹ اس ملک کے لوگوں نے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا چوری کر کے اس ملک سے جو ہے راتوں سے گھوڑا اور بھاگا ہوگا. کیا شناخت ہے مریم کی سوائے اس کے اس نے اپنے ان عسکری اداروں پہ انگلی اٹھانی ہے جو اگر نہ ہو آج ہندو سامراج مودی اس کی ساری وجوہات اور اس کے چاہنے والے جس طریقے سے ہمارے بہن اور بھائیوں کو 72-73 سال سے سہولتیں اپنی گزار رہے ہیں اللہ کشمیر کے اندر وہ آج پاکستان پر چڑھ دوڑتا کہ اگر آپ عسکری طاقت آپ کے پاس نہ یہ اس لیے
یہ نوسر بعض باتیں کرتے ہیں کہ اس ملک کو لوٹنے کے لیے. آج سچ کی حالت دیکھیں. جب یہ حالیہ یہ حادثہ ہوا جس میں 63 جانیں اس دنیا سے چلی گئی، جس کے لیے مجھے انتہائی افسوس ہو. اللہ کی قسم کھا کے تو شام کا وقت ہے، ابھی نماز پڑھیں گے خدا کے مدد سے سب. جب میں وہاں پہ پہنچا آرمی کا جہاز لے کر، سب سے پہلے جس اسپتال میں گیا تو ہمارے ملک کی لاشیں زمین کے اوپر اسپتال میں پڑی. یہ ہے وہ سندھ جس کو لوٹ کر زرداری اور اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں جو ہے کھا رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ کی کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے. اس لیے اگر دھوکہ دو گے تو وہ فرمان قرآن مجید کا جو میں نے آپ کو بتایا، کبھی سچائی اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملا اور سچی بات کے اوپر جو ہے شہادت دو. تو آج ظفر انور صاحب کی موجودگی کے اندر چودھری عثمان یہیں پہ کہیں تھا. میں نیز پور میں پہلے بھی آیا، 2 مرتبہ آیا اور دونوں مرتبہ جو ہے چودھری صاحب جیتے. ابھی بھی آیا ہوں، چودھری صاحب کو کوئی پتہ نہیں کہا ہوں. میں اپنا سفر طے کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر چودھری صاحب ظفر انور صاحب جیتے گئے تو قرآن کا وہ پھیل جو ہے میرے لیے میری زندگی کا حصہ ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی. اور میرے بڑاؤں خاص کر جو ہے میرے بہت برائن کے بھٹی برائن تو سندھا ایسا کلچر ہے کہ تو اس کی ایسا نہیں قوم ہے کہ مانسرہ چک سواری کرو تو میر پور کو کوئی ارادہ نہیں. اتھے ایک مغل ہے جو 100 آدمی جو ہے وزن اٹھاتے ہیں خدا تعالیٰ نے اپنا. اتنے مغل اتنے بٹی جڑا سے پیش ہوئے اور انہوں نے عزم کیتے انشاءاللہ کہ ظفر انور صاحب دا ان کو پورا یقین ہے کہ غیرت کی نشانی بن کے کہ سچائی اور اس جھوٹ کے اندر تمیز کر کے کہ عمران خان جو جڑے امیدوار خدا تعالیٰ نے اپنا کثیر تعداد کے اندر میرا نہ ووٹ دے کے ہم پورا یقین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم چہرے کی مسکراہٹ مستظر انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں. لمبی بات کرنی تھی کیونکہ مغرب بھی جو مغرب کا وقت جاری ہے، سارا دن سے آپ کی گرمی میں ہیں. ظفر انور صاحب ایک عمران خان کی ایک نشانی آپ کے پاس ہے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں دل کی گہرائی سے. میرے پاس جو وزارت ہے اس کے اندر زمین اتنی ہے کہ آزاد کشمیر سے زیادہ ہے لوگوں نے قبضے کیے ہوئے. خود میری ریلوے کی پولیس نے قبضے کیے ہیں، افسروں نے قبضے کیے ہیں، مافیا نے قبضہ کیا. میرے پاس کہاں اتنا وقت تھا کہ میں اپنی یونیورسٹی کے کام کو چھوڑ کر آیا، لیکن میرے دل کے اندر درد تھا، احساس تھا کہ پہلی 2 دفعہ میں آیا، میں نے سر دوا کی اور چند دن یہاں پہ گزارے. آپ نے مہمان نوازی حد کر دی، آپ کے ہوٹلوں میں رہا، لیکن پیرا میں نے دیا ہے کہ میں گلی گلی گھماؤں خدا کی مدد سے. دعا میں نے کی اور ووٹ آپ نے دیے اور 2 مرتبہ جو ہے چودھری سلطان جس کے باپ دادا نے تحریک پاکستان، تحریک آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لیے اپنی جان کے نذرانے اور قربانی دیا. اپنی تاریخ ان کے اوراق سے بھر پڑے. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے ظفر انور صاحب جن کے آباء و اجداد کے اندر آپ کے اس علاقے کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دیانت اور ایمانت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. آج آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، عمران خان کے کینڈیڈیٹ ہیں، آزاد کشمیر کی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں.
ہاتھ اٹھا کر کہیں، میں نے پہلے کہا تھا جو ووٹ نہیں دے گا، جو سپورٹ نہیں دے گا، اس کو قتل میں سمجھوں گا کہ اس اللہ کے فرمان کی نافرمانی کر رہا ہے، سورۃ بقرہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے ووٹ دینا ہے، آپ نے سپورٹ دینا ہے، تو پھر آؤ اسی ورد کے ساتھ کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں 25 تاریخ کو اپنے آئیوار کے جہاں تک ممکن ہو سکا، میں ظفر انور صاحب کی اور ان قائدین کی قیادت پر ایمان رکھتے ہوئے ایک اچھی قیادت کے لیے، عمران خان کی قیادت اس کے ساتھ محبت و پیار رکھتے ہوئے، اس پاکستان کے ساتھ پیار رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ 25 تاریخ کو آپ ووٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کا حامی و ناصر ہو۔ میں نے بڑی لمبی تقریر کرنی تھی، لیکن مجھ سے مغرب کی نماز جا رہی ہے، آپ سے بھی جا رہی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں دعا کروں گا، ووٹ آپ دیں گے، اور میں جہاں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ہمیشہ فتح و نصرت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے اپنی ماں کے پاؤں کے تلے اس زبان سے جاتے ہیں، یہی میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، تمہارے لیے مقرر کی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جنت کے بدلے 25 تاریخ انشاءاللہ ظفر انور صاحب آپ کا، جتنے آج شریف یہاں کی ہوئے ان کا، اور عمران خان کا، پورے پاکستان جو ہے آپ کے اس رزلٹ کے لیے 25 تاریخ کی شام کا انتظار کریں گے۔ اور جب آپ کی غیرت کا، آپ کے ایمان کا اور آپ کے ووٹ کا علم بلند ہوگا، تو بڑے بڑے پیپل پارٹی کے بلاول اور مریم نواز جیسے یہ نکلی لیڈر، ملک کو تباہ کرنے والے، خدا کے فضل سے اس منگلہ ڈیم کے اندر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ڈوبیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر، فیض آباد، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے اندر موجود ہے۔